آنکھ میں درد اور تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا فرمانا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں آج کروں، سوتے آپ بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے۔ یہ سونا یہ بھی حضور علیہ السلام کے اندر بھی تھا، مگر میں اور آپ سوئیں گے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، اللہ کا نبی اور پیغمبر سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مجھے اور آپ کو نیند کی حالت میں اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہتا، امکان ہوتا ہے کہ جسم میں سے ہوا نکل گئی ہو اور ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارا وضو ہوا نکلنے سے ٹوٹ گیا ہو۔ اس لیے جب ہم گہری نیند سو کر اٹھیں گے یا ایسی نیند جب پتہ نہ چلے، جسم پر کنٹرول اور قابو نہ رہے، تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ کا نبی اور پیغمبر گہری نیند بھی سو جائے تو اس کی گہری نیند پر بھی اس کو اپنے جسم پر کنٹرول اور قابو رہتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے بشر تو وہ ہے مگر لیس کالبشری، ہوا بشر لیس کالبشری، بشر تو ہے مگر عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ سفر ہے، وضو کرنا ہے، پانی ہے نہیں، پینے کے لیے بھی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور جہاں ہم رکے ہوئے یہاں بھی کوئی پانی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ نماز قضا ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پانی تمہارے پاس تھوڑا ہو وہ ایک برتن میں اکٹھا کر لو۔ ایک برتن میں اکٹھا کیا، حضور کی خدمت میں وہ برتن لائے، حضور علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ اس پاؤں جو ہی برتن میں رکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا اور یوں لگ رہا تھا جیسے حضور کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ سے خون نکلتا ہے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے۔ تو پہلے صفت اللہ نے حضور علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول تمہارے اندر سے ہی آئے، تمہاری جنس سے ہی آئے۔ ہم نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے انسان اور بشر کامل کو ہی تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر یہ خطاب عربوں کو ہو رہا ہے کہ اللہ عربوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی تمہارے اندر سے بھیجا، تو گویا اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ نبی بھیجا جو عربی زبان بولتے ہیں، جو تم عربوں کے اندر آئے ہیں۔ یہ تم عربوں کا اعزاز ہے، اس لیے کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی آئے گا یہ اس قوم کے لیے عزت کی بات ہے، یہ اس قوم کے لیے فخر کی بات ہے، یہ اس قوم کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے نبی بھی انسان کو بنا کر بھیجا، یا عربوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے تم عربوں کے اندر یہ تمہارے لیے نبی اور پیغمبر ہے۔ تو یہ عربی اور سے بیٹھو کہ آج ہم قرآن سمجھیں، ہم دین کو سمجھیں، اور یاد رکھو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نفل میں کتنا وقت لگے گا؟ کبھی ذرا سوچو اور خیال کرو کہ میں نے 1000 رکعت نفل پڑھنی ہے، شاید پورا دن گزر جائے، رات گزر جائے، تم 1000 نفل رکعت نہ پڑھ سکو، لیکن اگر تم نے 1 گھنٹے میں قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ 1000 رکعت نفل سے زیادہ کا ثواب اور اجر عطا فرما دے۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور علیہ السلام کی دوسری صفت و شان اللہ یہ بیان کریں، ان پر بڑا گراں ہے، ان پر بڑا بھاری ہے جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ تمہاری تکلیف سے ہمارے محبوب کو، تاجدار مدینہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی بوجھ آئے، وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے۔ پریشانی تم پر آئے، امت پر اور انسانوں پر آئے، اس کی تکلیف حضور علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، مگر امت کے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ میری امت وہ کام کرے، اور وہ کام کرنے کا کہتے تھے جس میں امت کو سہولت ہو۔